हुकूमत बहुत बड़े बहरान से गुज़र रही है। अगर डॉन की अखबार कोई पढ़ा जाए तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि पेट्रोल पर 31 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जा रही है, डीज़ल पर 73 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जा रही है और बिजली पर फ़ी यूनिट 5 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। बल्कि ये भी एस्टिमेट्स कम हैं, अगर लैंडेड कॉस्ट को शामिल किया जाए तो पेट्रोल पर 47 रुपये तक पर लीटर सब्सिडी दी जा रही है और डीज़ल पर 86 रुपीज़ पर लीटर सब्सिडी दी जा रही है। IMF ने ये कहा है कि हम आपको $8 बिलियन देने के लिए तैयार हैं। पहले 6 बिलियन दे रहे थे, अब उन्होंने कहा हम आपको $2 बिलियन और दे देंगे। $8 बिलियन देने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त ये है कि आपने ये सब सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत के अंदर 31 रुपीज़ इजाफा हो जाए या 47 रुपीज़ इजाफा हो जाए फ़ी लीटर, डीज़ल की कीमतों के अंदर 73 रुपये इजाफा हो जाए, 86 रुपीज़ इजाफा हो जाए फ़ी लीटर, बिजली की कीमतों के अंदर 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो जाए, तो मुल्क के अंदर ओवरऑल महंगाई के हवाले से क्या हशर और नशर निकलेगा। हर चीज़ की कीमत महंगी हो जाएगी और छोटी मोटी महंगी नहीं होगी, बहुत बड़े पैमाने पर महंगी होगी। यानी कि जो श्रीलंका के अंदर इस वक्त हालात हैं वो पाकिस्तान के हालात बन सकते हैं। इतनी महंगाई और इतनी तेज़ तरीन महंगाई के जिसके नतीजे में हुकूमत का तख्ता भी पलटा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। ये सब चीज़ें IMF की शराइत के साथ मुंसलिक हैं। यानी IMF ने यह कहा है कि हम आपको मज़ीद एक पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं जब तक कि आप इन सब्सिडीज़ को ख़त्म ना करें। सब्सिडीज़ को ख़त्म करने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तेज़ महंगाई पैदा कर देना कि शायद ही कभी हमने पहले देखी हो। ये असल मसला है जो कि PMLN के लिए भी है, पीपल्स पार्टी के लिए भी है और अपॉर्चुनिटी है PTI के लिए कि अगर बहुत तेज़ महंगाई हो या जारी रहे, हो रही ऑलरेडी, जारी रहे और भी तेज़ हो जाए तो PTI वाले ये कह सकते हैं देखें हमने तो फिर भी कुछ बेहतर मैनेज किया था, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने तो और भी मामला ख़राब कर दिया और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी PTI के साथ जुड़े हुए और मज़ीद जुड़ जाएंगे। इस सिचुएशन से बचने के लिए लंदन के अंदर PMLN ने मीटिंग की और उस मीटिंग के बारे में वो कुछ नहीं बता रहे, बड़ी टॉप सीक्रेट मीटिंग है। वो कह रहे हैं पहले हम अपने इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे और फिर हम इसको ओपन पब्लिक में लेके आएंगे। मगर हम गेस कर सकते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। बात यही हो रही है कि मेरा ख्याल है PMLN अपने इत्तेहादियों से ये कहेगा कि हम अर्ली इलेक्शन कॉल करें और ये सब जो महंगाई वगैरह वाला सिलसिला है ये किसी इंटरम गवर्नमेंट के हवाले करते हैं। यानी कि एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको उस पर हम अग्री करें, उसको हम लेकर आएँ, हम खुद हुकूमत से फ़िलहाल निकल जाएं, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट से ये सारी चीज़ें करवाएं जो जिससे महंगाई वगैरह फैल जाए, ताकि इसका इल्ज़ाम हम पर ना आए। महंगाई फैल जाए बेशक, क्योंकि IMF से कर्ज़ा तो इन्होंने सोचा हुआ है कि हमने लेना ही लेना है, मगर IMF से कर्ज़ा ले के अगर वो इक़दामात करते हैं तो महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो बेहतर है कि इसका इल्ज़ाम हम ना लें, कोई और ले। तो इस तरह मुझे लगता है ये कि अपने इत्तेहादियों से ये डिस्कस करेंगे कि हम एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर आते हैं, वो ये सब रिफॉर्म्स वगैरह करें, हम पीछे हट जाएंगे और अर्ली इलेक्शन कॉल करेंगे, उसमें हम इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। मगर इसमें शायद पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक ना करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तो फ़ायदे में है कि अगर नून लीग जो है वो ये सब पॉलिसीज़ मुनक्किद करे तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के चांसेस भी बेहतर हो जाएं। अगरचे उनको एज एन इत्तेहादी फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, मगर कम से कम वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, सिंध गवर्नमेंट में वो हैं और सिंध गवर्नमेंट को इस वक्त वो छोड़ना नहीं चाहते। और PTI का ये कहना है कि जी जल्द से जल्द इलेक्शन कॉल करें, वरना हम तो लाखों लोगों को इस्लामाबाद लाएंगे और हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। उस पर बहुत अच्छा आज एडिटोरियल भी था जिसमें उन्होंने ये लोगों ने ये लिखा, हमारे दोस्त ने ये लिखा कि अगर PTI वाले इस्लामाबाद लोगों को लेकर आते हैं और वो कोई दूर कहीं धरना करते हैं तो उससे तो गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर नहीं बनेगा। गवर्नमेंट पे तो प्रेशर तब बनेगा जब वहाँ पे कोई कॉन्फ्रंटेशन हो। जिस तरह पहले भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट पे तभी प्रेशर बनता है जब इस्लामाबाद के अंदर कोई कॉन्फ्रंटेशन वगैरह हो। तो ये भी मुमकिन है कि PTI वाले इतने सारे लोगों को लेकर आए, इतने चार्ज्ड अप और पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के अंदर कि इस्लामाबाद के अंदर कोई ना कोई इस किस्म का फसाद हो के अर्ली इलेक्शन कॉल करें, अर्ली इलेक्शन कॉल करें। और अगर महंगाई बढ़ती चली गई तो ज़ाहिर बात है कि उन मोमेंटम उनके साथ होगा। तो दोस्तों बात यही है कि बेसिकली जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के पास कोई सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। फ्रेंकली आप देख लें कि जो सोल्यूशंस वो अपना रहे हैं, चाहे PTI की हुकूमत हो तो वो भी वही मोर और लेस कर रहे हैं जो IMF ने उनको कहा है, या नून लीग की हुकूमत हो वो भी वही कर रहे हैं मोर और लेस जो IMF ने उनको कहा है। और दोनों जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ओ तुम करप्ट, तुम ऐसे, तुम वैसे, फलाना ढमकाना। और
گندی گندی چیزیں مطلب ایک دوسرے کے اوپر گندے گندے الزامات کیچڑ اچھال رہے ہیں جو کہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا, سنا بھی نہیں جا سکتا. کوئی ڈیپ فیکس کی بات کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی بلیسفیمی کی ایکوزیشنز کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. جو اصل مسئلہ ہے پاکستان کے لوگوں کو درپیش, اس کا کوئی سلوشن ان کے پاس نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بائیں بازو واحد وہ قوت ہے جس کے پاس اس سارے معاملے کا سلوشن ہے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ بائیں بازو کی جو پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر سرمایہ داری نظام یا بڑے سرمایہ کے ساتھ یا بین الاقوامی سرمایہ کے ساتھ نہ تو جڑی ہوئی ہیں, نہ ہمارے مفادات سرمایہ داری نظام اور بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کے ساتھ جڑے ہوئے, بلکہ ہم تو ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم تو آپ کو پتہ ہے کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف ہیں. تو سلوشن کیا ہے؟ ویسے تو ڈیٹیل سلوشن میں آپ کو دیتا ہی رہتا ہوں, مگر 4 نکات میں ویری بریفلی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملہ ہے اس میں جب تک امیر لوگوں پہ آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے, جو ٹاپ 1% ہے اس پہ انکم ٹیکس نہیں لگائیں گے. جی ایس ٹی وغیرہ جو ہے نا وہ تو غریبوں پہ لگتا ہے, ڈسپروپورشنیٹلی وہ غریبوں پہ لگتا ہے, یعنی غریب اپنی آمدنی کا زیادہ بڑا حصہ جی ایس ٹی اور سیلز ٹیکس وغیرہ میں دیتے ہیں. تو جب تک پاکستان کے اندر انکم ٹیکس نہیں لگے گا, ٹاپ 1% کے اوپر انکم ٹیکس نہیں لگے گا, اس وقت پاکستان کے اندر حالات بہتر نہیں ہوں گے. صرف نوکری پیشہ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں, میرے جیسے لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ وہ سورس پہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, اس لیے ہمیں کوئی چوائس نہیں. جو منافع کماتے ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے, انکم ٹیکس نہیں دے رہے. اور اوبیسلی جو ایگریکلچر کے اندر بڑے بڑے جاگیردار ہیں وہ بھی کوئی ٹیکس نہیں دے رہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹاپ 1% طبقہ ہے وہ انکم ٹیکسز ادا کرے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر جو فوج کا رہی ان کو اب کم کرنا ہی پڑے گا. دیر از ریئلی نو آپشن لیفٹ, کیونکہ فوج کے اخراجات, ایک تو وہ کہتے ہیں ہمارے کوئی اتنے اخراجات نہیں, مگر بہت سارے اخراجات جو فوج کے ہوتے ہیں وہ ان کو سویلین کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, اور بہت سارے امپورٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ در حقیقت فوج کے امپورٹس ہوتے ہیں, وہ بھی سویلین کھاتے کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. مگر بہرحال ہم نے اتنی بڑی فوج بنائی ہوئی ہے کہ جتنی ہماری اکانومی سسٹین نہیں کر سکتی. ہمیں اس ہر جگہ کٹوتیاں ہو رہی ہیں, ہر جگہ دیکھیں چھانٹیاں بھی ہوتی ہیں, کہیں پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے, کہیں لوگوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے, کہیں مہنگائی ہوتی ہے. مگر فوج کو بھی اب اپنے نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز کم کرنے پڑیں گے, انفیکٹ ختم ہی کرنے پڑیں گے, جو کہ نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کام بھی صرف میں سمجھتا ہوں بائیں بازو کی قوتیں کر سکتی ہیں, کیونکہ اور تو کوئی یہ چیلنج نہیں لینا چاہتا کہ فوج سے یہ کہے کہ اپنے نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز کم کریں. آپ کے سامنے ہی ہے کہ دونوں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم فوج سے وفادار ہیں. پہلے پی ایم ایل این والے آپ کو پتہ ہے کہ فوج کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ ہماری حکومت فوج نے گرائی. اب پی ٹی آئی والے تنقید کریں کہ ہماری حکومت فوج نے گرائی. پہلے پی ٹی آئی والے یہ کہتے تھے کہ پی ایم ایل این والے اینٹی اسٹیٹ ہیں کیونکہ وہ تو فوج پہ تنقید کر رہے ہیں. اب پی ایم ایل این والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اینٹی اسٹیٹ ہیں کیونکہ وہ دیکھیں نیوٹرل ہونے پہ کہہ رہے ہیں کہ تو جانور ہوتا ہے, یہ تو فوج پہ تنقید ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب دونوں یہی ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم تو دونوں نے فوج پہ تنقید کی ہے, مگر دونوں یہی ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم فوج سے بہت وفادار ہیں. ایون پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ صرف پی ٹی آئی اور فوج ہی پاکستان کو بچا سکتی. بھلا فوج کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ آپ پی ٹی آئی اور فوج کو اکٹھا جوڑ کے کہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج جو ہے وہ بچا سکتی؟ یعنی کہ یہ بیسکلی نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کے لیے کوئی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. تیسرا نقطہ میرا یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر ہے اس کی ایکسپینشن کی ضرورت ہے. یہ بڑی عجیب سی بات آپ کو لگے گی, اگر میں آپ کو 100% یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر ایکسپینشنری فسکل پالیسی نہیں ہوگی اور پبلک سیکٹر ایکسپینڈ نہیں ہوگا تو پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف نے جو ماڈل دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی نجی منڈی اور پرائیویٹ اکانومی اور مارکیٹ اکانومی جو ہے یہ ریوائیو کر دیں گے, یار یہ تو ہم پچھلے پتہ نہیں 70 سالوں سے کر رہے ہیں, اور جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. اور پچھلے کم سے کم 30 سالوں کے اندر تو ہم نے بڑی بروٹل قسم کی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز اپنائی ہیں, اور اس سے پاکستان کے اندر ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان ایک ایسی سچویشن کے اندر ہے کہ جہاں پہ منڈی انڈسٹریلائزیشن اچیو نہیں کر سکتی, کیونکہ پاکستان انسٹیبل ملک ہے, ٹھیک ہے, پولیٹیکلی بھی انسٹیبل ہے, کاسٹ آف بزنس بڑی ہائی ہے, بیوروکریسی کے بہت زیادہ پیپر ورک ہوتا ہے, اور وہ پیپر ورک بڑا کنفیوزنگ بھی ہوتا ہے اور بہت لمبا پروسیس بھی ہوتا ہے, اور پھر حکومت بہت انسٹیبل ہوتی ہے, ہر وقت گرتی رہتی ہے, پھر ٹیررزم بھی ہے, اور نیشنل کانفلکٹ وغیرہ جس طرح بلوچستان وغیرہ, یہ سارے مسائل کی وجہ سے سرمایہ دار یہ پریفر کرتا ہے کہ بھئی ہم اپنا سرمایہ جو پاکستان سے کمایا بھی ہے وہ کرپشن سے نہ بھی کمایا ہو, وہ بالکل صاف شفاف طریقے سے کمایا ہو, مگر ان کی پریفرنس یہ ہے کہ یہ سرمایہ اٹھاؤ
اور اس کو باہر لے جاؤ, اس کو دبئی میں رکھ لو, اس کو ابو دھابی میں رکھ لو, کہیں اور بینک وغیرہ میں رکھ لو. اگر پاکستان کے اندر رکھنا ہے تو صرف اس کو ریل اسٹیٹ میں رکھو, اس کے علاوہ کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ سیف نہیں تصور کی جاتی سوائے ریل اسٹیٹ کے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے میرا خیال ہے 30 سالوں کے اندر کوئی خاطر خواہ یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور ہوگی بھی نہیں, کیونکہ کیپٹلسٹ اپنے شارٹ ٹرم پروفٹ کو دیکھتا ہے, امیڈیٹ پروفٹ کو دیکھتا ہے اور رسک کو اسیس کرتا ہے. اور پاکستان کے اندر وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, رسک بہت ہائی ہے, ریٹرنز انسٹیبل ہے, پریڈکٹیبل ہے. اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں پریڈکٹیبل ہے, وہاں انویسٹ کر لو یا باہر لے جاؤ. یہ صرف کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کرپشن ختم ہو جائے گی تو یہاں سرمایہ کاری شروع ہو جائے گی. نو, یہ پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر پرابلم ہے. ارجنٹینا کو آپ دیکھ لیں, وہ اگین ڈیٹ کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. شری لنکا کی میں نے آپ کو اگزامپل دے دی ہے. پاکستان کے اندر بھی یہ حالات ہیں, پورے کے پورے تمام سب سارن افریقن کنٹریز کے یہ حالات ہیں. وہاں پہ تو پاورٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گلوبل پرابلم ہے. گلوبل نیو لبرلزم جو ایک رجیم انہوں نے انٹروڈیوس کی کہ منڈی لے کے آؤ, منڈی لے کے آؤ, منڈی لے کے آؤ, منڈی نے سب مسئلے حل کر دینے. 3-4 ملکوں کے اندر تو مسئلے انہوں نے حل کیے منڈی سے, مطلب مسئلے حل کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ انڈسٹریلائزیشن ہوئی, کچھ ڈیولپمنٹ وغیرہ ہوئی, مگر جو میجورٹی کنٹریز ہیں, واسٹ میجورٹی میں کہوں گا, وہاں پہ حالات پہلے سے خراب ہو گئے. آخر میں یہ چوتھا نقطہ میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شدید لیول پہ ہمیں لینڈ ریفارمز کی ضرورت ہے. لینڈ ریفارمز جب تک نہیں ہوں گے, یہاں پہ جاگیرداری نظام نہیں ختم ہوگا, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھ سکتی. سیدھی سی بات ہے کہ جاگیردار جو پاکستان کا جو جس کو ہم جاگیرداری نظام کہتے ہیں, وہ جب تک ختم نہیں ہوگا تو پاکستان کے اندر ایک وائبرنٹ ایگریکلچرل سیکٹر نہیں پیدا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں تو انتہائی ضروری یہ کہنا کہ اس وقت جو سندھ کے اندر حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ پانی نہیں آ رہا, تو وہاں تو قحط پڑنے جا رہی ہے. اتنے برے حالات ہونے جا رہے ہیں. سوچیں آپ ذرا, پانی نہیں آ رہا, اوپر سے اخبارات لکھ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ بریکنگ سمر ہوگا, اتنی یہاں پہ گرمی پڑ رہی, آلریڈی بہت شدید گرمی, تمام ریکارڈز ٹوٹ رہے ہیں پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر. اوپر سے سندھ کے اندر پانی نہیں جا رہا, تو حالات کیا ہوں گے؟ اور پھر ساتھ ہر چیز کی قیمت کے اندر اضافہ ہو جائے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم شری لنکا کی طرف جا رہے ہیں, بہت برے حالات ہونے جا رہے ہیں. اسی لیے پی ایم ایل این نے یہ سیکرٹ میٹنگ کی ہے کہ بھائی مغرو لاؤ, کسی اور نو دیو, کسی اور کی سر پہ یہ ذمہ داری ڈالو اور اپنے آپ کو ذمہ داری سے نکالو, ارلی الیکشنز کال کرو. یہ تو نہیں کہ وہ فوراً کریں گے, مگر ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں, سجیسٹ کریں پیپلز پارٹی کو کہ جی 6 مہینے میں الیکشن کرا لیں, 8 مہینے میں الیکشن کرا لیں. پورے 1.5 سال جو ٹرم ہے اس کو مکمل کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ ساری ذمہ داری شاید اسے بھی پہلے وہ کروانے کی کوشش کرے, اور یہ ساری ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دیں تاکہ ہم پہ نہ آئے. مگر ول پیپلز پارٹی اگری, آئی ڈونٹ نو, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے. مگر وہ اگری کر بھی لیں, جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اتفاق کر بھی لیں پیپلز پارٹی والے یا پی ٹی آئی والے بھی اقتدار میں آ جائیں. جب تک یہ 4-5 چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوں گی, ایکسپینشنری فسکل پالیسی نہیں ہوگی, نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ڈیکریز نہیں ہوں گے, ٹاپ 1% پہ انکم ٹیکس نہیں لگے گا, زرعی اصلاحات نہیں ہوں گے, اور واٹر کا معاملہ مینیج نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں پاکستان اپنے معاشی بحران سے باہر نہیں نکل سکے گا. اور بھی میرے پاس بہت سارے نکات ہیں, مگر فی الحال اس مختصر ویڈیو میں اتنا ہی کہنا کافی ہے. صرف اور صرف بائیں بازو کے پاس, سوشلسٹ قوتوں کے پاس پاکستان کے معاشی بحران کا حل ہے. اس وقت مین سٹریم پارٹیز تو وہی کچھ کر رہی ہیں جس سے بحران پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت شکریہ.